السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. محترم حضرات، ہم انشاءاللہ 23 سے 25 منٹ بات کریں گے، اور ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا بنیادی پیغام کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کا جو پورا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. کوئی بھی آدمی مسلمان جب تک اس بات کو نہیں پکڑے گا جس کے درمیان، جس کے اطراف میں یہ گھوم رہا ہے، تب تک وہ نہ عید الاضحیٰ کی روح پا پائے گا اور نہ عید الاضحیٰ کا پیغام حاصل کر پائے گا. تو اس میں سے ہم ایک بات، صرف روح پر ہم بات نہیں کر پائیں گے، ابھی پیغام پر ہم بات کرتے ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ ابراہیم تم ٹوٹلی فرما برداری اختیار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں سارے جہاں کے رب کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کرتا ہوں. وہ فرما برداری ہی مسلمانوں سے عید الاضحیٰ کے وقت پر یاد دہانی کے طور پر ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی بھی ٹوٹل اللہ کی فرما برداری پر ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کے چند نمونے پیش کرتا ہوں. اس فرما برداری میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر حالات سنگین ہوتے ہیں اور ابا جان گھر میں نہیں رہنے دیتے ہیں تو گھر چھوڑ دیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک. جب توحید کی بات آئی، سب آپ جانتے ہیں، صرف اشارہ کریں، جب توحید کی بات آئی تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اگر آپ اپنے نظریے توحید سے نہیں لوٹتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم تم کو قتل نہیں بلکہ آگ میں جلا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں. بڑھاپے میں ایک لڑکا پیدا ہوا. اس کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس کو بھی اور اس کی ماں کو بھی آپ ایسی جگہ پہ چھوڑیے جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے سامنے فرما بردار ہوں. جو بھی وہ کہے گا، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں گے. یہ پہلا پیغام ہے عید الاضحیٰ میں. اور اس کا مطلب نہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کے لیے، یہی پوری لائف میں جب مسلمان اس تابعداری اور فرما برداری کو اختیار کریں، تب تو انہوں نے عید منائی ہے، تب تو ابراہیم علیہ السلام پہ درود جو بھیجا ہے اس کے فائدے ہوں گے، ورنہ یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری حالت ایک جملے میں بتا رہا ہوں. ہم آج تک میجورٹی آف دا مسلم، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت، آج تک ہم اپنے نفس پر اپنے خدا کو بڑا نہیں کر پائے ہیں. یہ سمجھیں، ہمارا نفس، ہمارا مفاد، ہماری روایتیں، ہمارے باپ دادا کے کام،
یہ سب بڑے ہیں رب کی فرما برداری کے آگے. چھوٹی سی مثال قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر کیا کہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہے. گویا ہمارا خدا جو ہے وہ ہے اپنی جگہ، لیکن ہمارا نفس بھی ہمارا خدا ہے، کیونکہ آپ جس کی بات مانیں وہی خدا ہے. فجر میں آپ کے نفس نے کہا کہ نیند آ رہی ہے، مؤذن صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجیے. وہ کہتے رہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. ہمارے نفس نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا ہے. تو خدا کون بنا؟ خدا ہمارا نفس بنا. ابراہیم علیہ السلام سے اگر کمپیئر کریں گے اور تابع داری کی بات کریں گے، عید الاضحیٰ کا پیغام دیکھیں گے، تو یقینی بات ہے کہ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہیں بھی نفس مقدم نہیں رہا، ہماری زندگی میں کہیں بھی نفس مؤخر نہیں رہا. ہمیشہ ہمارا نفس آگے رہتا ہے. ابھی کوئی آدمی خالو ہے، ماموں ہے، چچا ہے، کوئی ایسی چیز کی 40ویں کی دعوت دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خالو ناراض ہو جائیں گے، خالہ ناراض ہو جائیں گے، حبیب مصطفیٰ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے. یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. یہ تابع داری نہیں ہے، نہ یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. پہلی بات میری سمجھے. اس کے نتیجے بھی بھگتنے پڑتے ہیں کہ جو آپ چمتکار کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب ہمارے لیے چمتکار دکھلا دے گا، کبھی چمتکار نہیں ہوگا، کبھی بھی چمتکار نہیں ہو سکتا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یہ جواب شکوہ کا دوسرا مصرع ہے. پہلا مصرع کیا ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. وہ ابراہیم کا ایمان تھا علیہ السلام کا کہ آگ بھی سرنڈر ہو گئی ان کے ایمان کے آگے. ہمارے آگے کیوں نہیں سرنڈر ہو رہی ہے؟ ہم چمتکار کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تابع داری کا 10% بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. نمبر 2، دوسرا پیغام ہے توحید کا غلغلہ. توحید توحید توحید، یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اقرأ بسم ربک الذی سے معلم یعلم تک جو پہلا ٹکڑا قرآن کا نازل ہوا، اس میں کوئی حکم نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ نے آپ کو آرڈیننس جاری اس میں نہیں کیا ہے. جو دوسری آیت نازل ہوئی ہے جس میں حکم دیا گیا ہے، وہ 2 حکم ہیں. پہلے آرڈیننس جو قرآن کریم میں نازل ہوا اللہ کی جانب سے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اٹھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے کہ تمہارے اعمال کیا نتیجے بتائیں گے جس کو آپ دعوت کہتے ہیں. اور دوسرا حکم دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کر دیجئے، یا رب کی کبریائی زندگی میں بتا دیجئے کہ رب ہی بڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، ابھی اٹھے نہیں رہتے ہیں کہ آپ کے کان میں جو سب سے پہلا لفظ ڈالا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کا ڈالا جاتا ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں اس زمین میں، آتے ہیں اس زمین پر، سانس لینے کے بعد جو پہلا کلمہ ڈالا جاتا ہے ہم مسلمانوں کے کان میں وہ اللہ اکبر کا ڈالا جاتا ہے. آپ دن میں سب سے زیادہ جس تسبیح کو واجبی انداز میں اختیار کرتے ہیں وہ اللہ اکبر ہے. کوئی بھی تسبیح اللہ اکبر کے علاوہ کوئی تسبیح دن بھر میں ریپیٹ نہیں کی جاتی ہے. یہ جو اللہ اکبر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر جب کہا، اللہ کو بڑا مانا، تو ان کی زندگی میں اللہ بڑا ہوا.
ایک ایک مثال دیتا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. سب سے پہلے اللہ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے، سب مانتے ہیں اللہ بڑا ہے. جب آمنے سامنے مفاد سامنے ہوتا ہے اور اللہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے بڑا کون ہے. ہم بھی فتویٰ دے سکتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ جلائی گئی، ہم سے فتویٰ لیا جاتا تو ہم کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جان بچا لینا چاہیے تھا اور اقرار کر لینا چاہیے تھا کہ تو ہی بڑا ہے، اللہ بڑا نہیں ہے. لیکن دو لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں. ایک کو عظیمت کہتے ہیں. یہ عظیمت زوئے سے نہیں لکھی جاتی ہے، یہ عظیمت کی اسپیلنگ زے سے ہے، اردو میں زے سے ہے. اور ایک ہوتی ہے رخصت. رخصت پر ہم لوگ جان بچانے کے لیے مصلحت فتاوے سب تلاش کرتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل تو ڈگمگا رہی تھی کہ کودنا چاہیے یا نہیں کودنا چاہیے، مصلحت کا تقاضا کیا ہے، فتویٰ کیا ہے. لیکن اللہ از گریٹ، اللہ بڑا ہے. اللہ کی محبت میں ابھی عقل فیصلہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کود پڑے. یہ اللہ بڑا کرنے کا معنی ہوتا ہے. جو توحید کا اقرار کرتا ہے وہ کمپرمائز نہیں کرتا. آپ کو معلوم، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ توحید اپنی برکت کیوں نہیں دکھلا پا رہی ہے؟ بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولانا آتے ہیں، توحید پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ جیسے ہی توحید پر بات کریں گے بھیڑ چھٹ جائے گی. بھیڑ اکٹھا نہیں ہوتی توحید پر. حبیب مصطفیٰ کو مکے میں سب لوگ مانتے تھے، ایک بھی مخالف 40 ایئرس تک نہیں تھا، ایک بھی نہیں ہے. تاریخ ہے، غیروں کی تاریخ ہے، غیروں نے جو باتیں کہی ہیں کہ ایک بھی آدمی حبیب مصطفیٰ کا مخالف نہیں تھا. ایک بات آپ نے کہہ دی تو 5 کو چھوڑ کر ایک بھی موافق نہیں رہا، اور وہ صرف کیا تھی؟ توحید کی بات کہہ دی کہ لا الہ الا اللہ. توحید برداشت نہیں ہوتی. یہ جو آپ کے ساتھ بھیڑ نظر آتی ہے کیونکہ آپ گائے دودھ دیتی ہے، بیل بھی وقتاً فوقتاً دیتا ہے، اس وجہ سے یہ بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے. ابھی جمیعت العلماء کے کچھ دن پہلے صدر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے منچ سے توحید کی بات کہہ دی. آپ سب جانتے کتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا. جب میرے سامنے بات آئی ہم نے کہا اگر نہ ہنگامہ ہوتا تو توحید پر سوالیہ نشان تھا. توحید کبھی بھی بھیڑ نہیں لاتی، لیکن یہ جان لیں کہ توحید پر جب جم جاتے ہیں تو بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے. بات تو نہیں سمجھے؟ حبیب مصطفیٰ جم گئے، 5 آدمی بھی نہیں آئے، لیکن آخر جمے رہے 1,50,000 اور 25,000 نے 13 سال کے اندر حبیب مصطفیٰ کے ساتھ 13 مکہ 10 مدینہ 23 سال کے اندر 1,25,000 جم کر آئے اور توحید کا نعرہ مارا. لیکن یہ آپ کی ہماری توحید نہیں ہے. گائے دودھ دیتی ہے، بیل بھی دیتا ہوگا، یہ توحید نہیں ہوتی ہے. توحید ایسے بولی جاتی ہے گائے دودھ دیتی ہے، بیل زندگی میں کبھی نہیں دیتا. یہ ہے ابھی عید الاضحیٰ کا پیغام. آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں آپ سے کیوں شری رام بلوایا جا رہا ہے؟ توحید کیوں نہیں آپ کی کوآپریٹ کر رہی ہے؟ آپ کی مدد توحید کرتی کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ نشان ہے توحید کے اوپر کہ توحید ہماری 24 کیرٹ والی ہے یا نہیں ہے. وہ 24 والی کیرٹ ہوتی ہے تب رب ذوالجلال کہتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تب آتا ہے. ہم کو کیا ہے؟
جب پیشانی کا دل چاہتے ہیں تو مسجد میں جھکا دیتے ہیں، اور جب پیشانی کا دل چاہتا ہے تو قبر پہ جھکا دیتے ہیں، اور جب پیشانی کا دل چاہتا ہے تو درخت کے سامنے جھکا دیتے ہیں، جب پیشانی کا دل چاہتا ہے تو پیر کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو سری رام بلوایا ہی جائے گا۔ آپ کی توحید پہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے پیغام تھا کہ توحید کا اقرار ایسے ہوتا ہے۔ نمبر 2، اعلان توحید۔ حبیب مصطفیٰ سب سے بڑے فالوور ہیں کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے فالوور۔ مدینہ آئے، کہا جن گننا کرواؤ۔ جن گننا جانتے ہیں؟ پاپولیشن کتنی ہے مدینے کی بتاؤ۔ پتہ چلا 1000 سے کم ہے۔ کا دوبارہ پھر کروایا، کچھ دن کے بعد پھر کرایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 2500 جس دن مسلمان مدینے میں ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عید کی نماز چونکہ اعلان توحید ہے میدان میں پڑھی جائے گی۔ تم 2500 ایسے ہو جیسے دن کا ہے۔ وہ توحید تھی۔ بلال کے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا توحید کی بنیاد پر۔ بلال نے کہا سب موت، سب کچھ منظور ہے، احد کے مقابلے میں لا احد منظور نہیں ہے۔ تب آگے تپتی ہیں، تب پتھر رکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ہم آزمائیں گے نہیں؟ رب ذوالجلال کہتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے تاکہ معلوم ہو اس میں اوریجنل مجنو کہاں ہے۔ یہ انگلی کٹا کے مجنو بننے والے 1 ارب 40 لاکھ 40 کروڑ مسلمان ہیں۔ 2500 پر اعلان کیا گیا تھا کہ اب توحید کہاں سے اقرار ہوگی؟ میدان سے، میدان سے۔ ورنہ نماز پڑھنے کی جگہ تو مسجد ہے، یہ عید کی نماز میدان میں کیوں؟ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم توحید پرست ہیں۔ آپ کے اعلان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ تم کو دیکھتے ہیں کہ تم قبروں پر بھی جھکتے ہو، وہ تم کو دیکھتے ہیں کہ تم قبروں پر بھی پھول چڑھاتے ہو، وہ تم کو دیکھتے ہیں کہ تم قبروں پر بھی چادر چڑھاتے ہو۔ تمہاری توحید کی کوئی ذرہ برابر ویلو کسی کے دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ وہ 2500 تھے اور لرز جاتے تھے، کیوں؟ وہ توحید تھی۔ جب وہ ایک مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے اللہ اکبر سے گونج جاتا ہی نہیں تھا، کانپ جاتی تھی دنیا۔ ایک لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ مار دیا تھا، کیا ہوا تھا دیکھا آپ نے؟ ایک لڑکی نے مارا تھا، لڑکی کی حیثیت کیا ہے، لیکن جس وقت اس نے مارا اس وقت اس کے دل میں اللہ تھا، لہذا اللہ نے دکھا دیا اللہ اکبر کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تم روز پڑھتے ہو، ہم روز پڑھتے ہیں، ہمارا اللہ اکبر جا کہاں رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ابراہیم کا اللہ اکبر نہیں ہے، یہ حبیب مصطفیٰ کا لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ کا لا الہ الا اللہ تو بلال نے کہا تھا، وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یہ دوسرا پیغام ہے کہ اعلان توحید ہے اس عید الاضحیٰ میں۔ تیسری بات عمل توحید کیا ہے؟ عمل ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نہیں تھا، معلوم آپ کو، شروع میں دعا بہت کرتے تھے۔ توحید کا تقاضا تھا کہ داتا کون ہے؟ رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی داتا کے دربار میں لڑکا مانگنے نہیں گئے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیویوں کو اگر لڑکا نہیں ہوتا ہے، معلوم نہیں کتنے داتا کے درباروں پہ جاتی ہیں۔ یہ عمل توحید نہیں ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا کیجیے۔ کس کے دربار میں گئے؟ نوح علیہ السلام ان کے بابا ہیں، کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ نوح کا وسیلہ لینا چاہیے تھا۔ آپ کی دعا بغیر وسیلے کے نہیں ہوتی ہے۔
قرآن کہتا ہے ادونی استجب لکم، مجھے پکار میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. تم کہتے ہو بغیر سیڑھی کے ہم چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، جاؤ سیڑھی پکڑو، 1,40,000,000 نہیں 5 ارب ہو جاؤ تو بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. اور دیکھ رہی ہے دنیا، آپ حق بات بھی منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت دنیا کے سامنے. سب نے مل کر دعائیں کی تھی، اللہ بابری مسجد کو بچا لیجئے. کتنے لوگوں نے دعا کیا تھا؟ کہاں گئی وہ دعائیں؟ ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ دعا قبول ہو جاتی. ہمیں عبد المطلب کو یاد کر لیتے تو دعا قبول ہو جاتی. عبد المطلب نے کیا کہا تھا؟ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. سن لے ابرہا، میں اپنے گھر کا مالک، میں اپنے جانور کا مالک، یہ گھر رب کا ہے. رب نے کہا ٹھیک عبد المطلب دیکھیے ہوتا کیا ہے. تب ابابیل آئے تھے. آج بھی ابابیل آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ابابیلوں کو بین کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، آج بھی ابابیل آ سکتے ہیں. وہ تو معراج فیض آبادی مرحوم نے کہہ دیا کہ اپنے کعبے کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. یہ ان کا عقیدہ ہوگا. میرا عقیدہ کیا ہے؟ تیرے کعبے کی حفاظت نہیں ہوگی مجھ سے، اب ذرا بھیج ابابیلوں کا لشکر پھر سے. یہ مولانا سراج فیض آبادی نے کہا ہے. ہم آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابابیل آ سکتے ہیں. نوٹ کر لیں، یہ دوسرا پیغام ہے. کوئی بھی شری رام آپ سے نہ بلواتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں. اگر ہماری پالیسی یہ ہوتی، بلال کی پالیسی ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کی پالیسی ہوتی، ہمارے سرکار کی پالیسی ہوتی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ 1,40,00,000,000 سے شری رام بلوانے کی ہمت کر لیتا. اگر واقعی میں پیغام عید الاضحیٰ کا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیغام ہے. آخری بات کہہ دیتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. تیسرا پیغام ہے، اس میں خیر خواہی کرنا ہے. حبیب مصطفیٰ نے قربانی کی، اپنے نام سے کی، پوری امت کے نام سے کی. کیوں پوری امت کے نام سے کیا؟ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے جو قربانی کرنے کی حالت میں نہیں ہے. ان کی طرف سے یہ خیر خواہی. اسی لیے کہا گیا کہ اگر غیر مسلم بھی تمہارا دوست ہے تو اس کو بھی گوشت آپ پہنچا سکتے ہیں. اس کا نام خیر خواہی ہے. آپ نے بین لگا رکھا ہے. 50 سوال پچھلے 10 دن، غیر مسلم کو گوشت دے سکتے؟ ارے آدم کا بچہ ہے یار، نام اس کا سیتا رام ہے، نام اس کا جان ہے، لیکن بچہ کس کا ہے؟ بچہ آدم کا ہے. بچہ آپ بھی آدم کے ہیں. یہ خیر خواہی ہے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس عید الاضحیٰ میں زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کی جائے. آخری بات، ہم عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں. کوئی ہماری انڈر گراؤنڈ پالیسی نہیں ہے، کوئی پالیسی انڈر گراؤنڈ نہیں ہے. جو پالیسی ہے ٹرانسپیرنٹ ہے. اور دیکھو ہماری پالیسی کیا ہے. آپ چھپ چھپ کے کام کر کے سمجھتے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اسلام ٹرانسپیرنٹ ہے، یاد رکھنا. اس کی پالیسی ٹرانسپیرنٹ ہے، شفاف ہے، کسی سے چھپاتی نہیں ہے. یہ وہ پیغام ہے جو عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. اگر یہ حاصل ہے تب تو صحیح معنی میں عید کی نماز ہوئی ہے، سب کچھ ہے. ورنہ یہ سب فارمیلٹی ہے. پڑھا کریں، ہم پڑھتے رہے ہیں، زمانے سے پڑھ رہے ہیں. 1967 سے بیت اللہ میں دعا مانگی جا رہی ہے. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دیجئے. اور ان کے قبضے میں ہے جو آپ کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہے. 1% نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ گنتی، یہ ٹوپیاں، یہ لمبے لمبے کرتے کام نہیں آتے. رب کہتا ہے میں تمہارے دلوں کو جھانکتا ہوں، وہاں سے میں ٹمپریچر لیتا ہوں.
کہ توحید اور ایمان کا ٹمپریچر کیا ہے، تب جا کر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کی خیر منگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔